گریٹر اسرائیل کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اسرائیل کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی. اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ جو ہی وہ سٹک پھینکی تو اس نے ایک عضدے کی شکل اختیار کر لی اور موسیٰ بھاگا وہاں سے الٹے پاؤں. اللہ نے اسے آواز دی کہ موسیٰ میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، اپنا ہاتھ جو ہے اپنے انڈر آرم میں ڈالو اور باہر نکالو. انہوں نے اس طرح انڈر آرم میں ڈالا اور باہر نکالا تو اس میں سے روشنی لائٹیں نکلی. اب تم فرعون کے پاس جاؤ، تم میرے پیغمبر ہو، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، انہوں نے من و سلوہ کھایا ہوا ہے. دنیا کی کسی اور کائنات کا خوراک جنت کی تھی، جہاں سے بھی اس زمین کی وہ خوراک نہیں تھی. جن قوموں نے نافرمانی کی ان کا پھر عبرتناک انجام ہمیں دکھایا. یہ نافرمانی بھی کرتے رہے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ من و سلوہ بھی نازل کرتا رہا اور اب انہیں پاور بھی دی ہوئی ہے، حکومت بھی دی ہوئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ بغاوت کرو گے اور 2 دفعہ تمہیں پھینٹی لگائی جائے گی. ٹی شیپ کی لکڑی بناتے تھے اور اس کے اوپر بازو ایسے لگا کے کیل ٹھونک دیتے تھے. جسم میں کیل ٹھونک کے تو اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. وہ بندہ وہاں سسکتا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک فیصلہ نافذ کیا کہ میں تمہیں اب بکھیر دوں گا. اسرائیل اور ایران کی صورتحال پر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اصل ہسٹری کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے کون کون سے نبی کی نافرمانی کی اور کیا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں؟ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا کیا انجام کرے گا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. سر، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے وارز کی، ایران کی اور اسرائیل کی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہ سارا منصوبہ تیار کرے بیٹھا ہے. میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں، گریٹر اسرائیل کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اسرائیل کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی. اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ دیکھیں، اسرائیل تو ایک ملک ہے نا جی. اصل بنی اسرائیل ہے جس کی ہسٹری ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ لوگ کون ہیں. تو بنی اسرائیل جیسے چل رہا ہے کہ یہ بیٹے ہیں اسرائیل کے. ایکچوئل یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے 2 بیویوں سے. پہلے ہاجر سے جناب اسماعیل علیہ السلام، پھر جناب اما سارہ سے جناب اسحاق علیہ السلام. اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابراہیم کے یہی 2 بیٹے تھے. اچھا، مجھے بھی یہی لگا. ہاں، نہیں ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری شادی کی کنتورا سے. ٹھیک ہے، ان کی مسز کا نام تھا کتورا. کنتورا بھی آتا ہے، کتورا بھی آتا ہے. اچھا، ان سے بھی آپ کے بیٹے پیدا ہوئے. اور یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے اصحاب ایکا اور مدین والے، یہ ابراہیم کی اولاد ہی ہیں، لیکن یہ کتورا کی اولاد سے تھے جن میں شعیب علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ نے پیغمبری مخصوص کر دی. تو پھر جہاں کہیں بھی پیغمبر آیا ان کے بعد وہ ابراہیم کی اولاد میں تھا، چاہے وہ ہاجر کی اولاد میں آئے، چاہے سارہ کی آئے، چاہے کتورا کی آئے. اسماعیل جو وہ تو عرب میں آ گئے. ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام. تو اللہ نے ان کو بھی پیغمبری دی، یعنی ابراہیم کو پیغمبری دی، اسحاق کو پیغمبری دی، پھر یعقوب کو پیغمبری دی. پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے. ٹھیک ہے، 3 شادیاں انہوں نے کی اور ان سے 12 بیٹے ان کے ہوئے. اور ان میں جو ایک بیٹا تھا یوسف، اور ان کے بیٹے تھے بنیامین، بھائی. یہ 2 بھائی تھے سگے. تو وہ 12 بیٹوں کی نسل پھر آگے چلی. ٹھیک ہے، اب اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا نہیں تھا، یعقوب اور عیسو. یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے.
اب عیسو اور یعقوب کا نا اختلاف پیدا ہو گیا. سگے بھائی تھے, کہتے ہیں جڑواں بھی پیدا ہوئے تھے, کچھ روایت آتی ہیں, لیکن بہرحال ان کا اختلاف پیدا ہو گیا. اور ماں جو تھی نا وہ سائیڈ لیتی تھی یعقوب کی, ٹھیک ہے, باپ سائیڈ لیتا تھا عیسو کا. تو عیسو نے تھوڑی سی ڈسگسٹنگ سی فیل کی, تو وہ وہاں سے بھاگ گیا, اور بھاگ کے, تو میں قصہ شارٹ کر رہا ہوں, وہ اپنے چچا اسماعیل کے پاس آ گیا مکہ میں. ٹھیک ہے جی, سگے چچا تھے اس کے, یعنی ماں کا فرق تھا, باپ سے تو چچا ہی لگتے تھے. وہ اسحاق کا بیٹا تھا اور وہ ٹھیک ہے جی اسماعیل تھے. تو وہ اپنے سگے چچا کے پاس آ گیا. چچا نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کی, اور یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہ یورپ میں آ گئے, اور روم ان کا بچہ تھا. ٹھیک ہے جی, وہاں سے پھر یہاں بھی پیغمبر آئے ہوں گے جن کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ جو رومنز ڈیولپ ہوئے, ٹھیک ہے جی, یہ ڈیولپ ہوئے جناب اسحاق اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ملا کے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کھیل ابراہیم کا ہی اللہ نے بسایا ہوا ہے. یہ ابھی اور کڑیاں میں نکلیں گی تو یہ ساؤتھ امریکہ تک بھی چلا جائے گا. اچھا, اب یہاں بنی اسرائیل کی بات یہ ہے کہ یہ پھر یعقوب علیہ السلام وہ بھائی چھوڑ کے چلا گیا, اس کا قصہ پاک ہو گیا. یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے, تو ان کا ایک بیٹا تھا اب یوسف علیہ السلام, وہ بڑا خوبصورت تھے. سنا ہے کہ مردانہ حسن کی انتہا اگر تھی تو وہ جناب یوسف علیہ السلام پہ تھی. تو میری اماں نے کہا, اماں عائشہ نے, کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں, اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو شاید گلے کاٹ ڈالتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کہ ہمارے رسول یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال حسن یوسف ایک مثال رکھتا ہے. اور یہ بھی بچے تھے. اب یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں, یہ شروع ان کی زندگیوں کا آغاز ہوا, یعنی یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے کنعان, جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں, پھر مصر چلے گئے, پھر یعنی عجیب و غریب سی داستان ہے یہ. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جیلسی فیل کی کہ باپ زیادہ راغب ہے, اس کو کنویں, آپ نے سنا ہو قصہ سارا, کنویں میں ڈال دیا. الٹیمیٹلی وہ بکے, پھر وہ زلیخا والا واقعہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت فرعون مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی, اور 16واں خاندان جو تھا وہ حکومت کر رہا تھا. 16 ڈائنیسٹی تھی فرعونز کی. ٹھیک ہے جی, تو فرعون کنگ ہوتا تھا, اور عزیز جو ہوتا تھا وہ اس کا پرائم منسٹر ہوتا تھا. عزیز مصر جس کو کہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر نے یوسف کو خریدا. اور وہاں ان کا جو کلچر تھا نا وہ یہ تھا کہ دا گرلز یوز ٹو شیئر دیئر بوائے فرینڈس ود دیئر فرینڈس. اوہ مائی گاڈ. ٹھیک ہے جی, یہ ایک کامن کلچر تھا ان کی ایلیٹ کلاس کا. ٹھیک ہے, تو اسی تناظر میں اتنا خوبصورت لڑکا جب پرائم منسٹر کی عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا تو اس نے اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے اپنی سہیلیوں کو بلایا, دکھانے کے لیے کہ میرے یہ شو کیا کہ یہ میرا کیپ ہے, یا جو بھی, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اکبر جو بھی ہوا وہ اللہ نے یوسف کو علیہ السلام کو محفوظ رکھا, بے گناہ قرار پائے 7 سال قید کے بعد. پھر وہ وزیر اعظم بن گئے, پہلے فنانس منسٹر بنے, پھر عزیز مصر بن گئے. اچھا, پھر انہوں نے اپنے پوری فیملی کو مصر سے, فلسطین سے مصر منگوا لیا. یہاں سے مصر کا چیپٹر شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا. اب یہ توحید پرست تھے, پیغمبروں کی اولاد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عزت والا انسان کون ہے, تو فرمایا یوسف علیہ السلام. لوگوں نے حیران کیا کیسے, انہوں نے کہا خود نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی,
بات تو ہے. ٹھیک ہے، کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا سوائے یوسف علیہ السلام کے. خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس وقت تک تو یہ رائل فیملی تھے. اس کے بعد کچھ ایکچولی یہ توحید پرست تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کی علیحدہ کالونی بنائی تھی. ٹھیک ہے، مصری جو تھے پیور وہ بت پرست تھے. ان یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کو مکس نہیں ہونے دیا. اللہ نے بھی ان کے لیے یہی کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. تو یہ وہاں نماز بھی پڑھتے تھے، توحید پرست تھے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن پھر پتہ نہیں انہوں نے وہاں کیا کیا. شرارت تو ان کی گٹی میں ہے. بھائیوں نے یوسف کو پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ جینیٹکس تو ان کی خراب ہے شروع سے ہی، کہ جو ان میں بہتر ہیں وہ نبی ہو جاتے ہیں، جو گئے گزرے ہیں وہ بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں. تو خیر وہ جو فرعون مصر تھے ان کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے. انہوں نے ان کو معزول کر دیا، وہ ساری فیسلٹیز چھین لیں اور غلام کا سٹیٹس سلیوز بنا دیا اور ان سے لیبر لینے لگے. پھر کہیں وہ اس وقت جو فرعون مصر تھا، ٹھیک ہے جی، اس نے خواب دیکھ لیا کہ جی بچہ پیدا ہوگا اور میری سلطنت کو الٹ دیا جائے گا. تو اس نے نہ پھر بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پر بچایا. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی. ٹھیک ہے، اور فرعون کو باور بھی کرایا ایک دو دفعہ کہ میں ہی تیرا تخت الٹنا ہے، لیکن اللہ نے ظاہر ہے اس پہ نہیں آشکار ہونے دیا. وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اس نے فرعون نے بڑی خوشی سے اٹھایا. بچے تھے 2 ڈھائی 3 سال کے، یعنی کرال کرتے تھے ابھی. تو موسیٰ نے پکڑ کے داڑھی کھینچی اس کی، اور اتنی زور سے کھینچی کہ اس کے بال کھینچ لیے داڑھی سے. تو اس نے کہا یہی وہ بچہ ہے، یہ میری جو عزت رولے گا. اچھا وہ جناب آ گئی جناب آسیہ علیہ السلام، اللہ کی نیک جنت کی سرداروں میں سے ہیں وہ. تو وہ بیچ میں آ گئی. انہوں نے کہا بچہ ہے، اس کے سے بال کھینچ لیے، اس کو کیا پتا. اس نے کہا نہیں، یہ ایسے ہو نہیں سکتا. جس طرح اس نے کھینچا ہے نا، اور جس طرح اس کے چہرے کے تاثرات تھے، مجھے لگتا ہے یہ میرا دشمن ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ٹرائی کر لو اس کو، ایک ہم کھانے والی چیز رکھ دیتے ہیں، ایک انگارہ رکھ دیتے ہیں. تو اگر تو یہ کھانے والی چیز اٹھائے گا تو سمجھو یہ سمجھدار ہے. تو اگر اس نے انگارہ اٹھا لیا تو بچہ ہے، بیوقوف ہے. وہ انہوں نے ایسے ہی ٹرائل کیا اور موسیٰ نے انگارہ اٹھا کے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے موسیٰ کی زبان بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ توتلی ہو گئی. سٹیمر کرتے تھے تھوڑا سا، جس کو انہوں نے پھر دعا میں ان کے ربا میری زبان کی گرہ کھول دے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سٹیمر اسی وجہ سے وہ کوئلے سے تھوڑی سی جل گئی. خیر وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جوان ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، بندہ ایک مر گیا ان سے. بس وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو ایسے کروں اور آپ مر جائے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ظاہر ہے پڑھنا تو میرے ہی پہ ہی ہے نا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے. تو ایسے کرنے سے کوئی بندہ نہیں مرتا، مکہ مارنے سے کوئی بندہ نہیں مرتا. ایک مکہ موسیٰ نے مارا تھا، وہ مر گیا بس. ٹھیک ہے، جو بھی ہوا. موسیٰ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہی کے باپ دادا کی دوسری اولاد کا شہر تھا مدین. ٹھیک ہے، وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے جی، یعنی ابراہیم کی تیسری بیوی کی اولاد وہاں مقیم تھی. یہ وہاں چلے گئے. وہاں اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ظاہر آگے اتنی نسلیں گزر چکی ہیں. تو وہاں ایک کنواں تھا، وہاں لوگ جو ہے نا وہ پانی پلا رہے تھے بکریوں کو. تو 2 لڑکیاں جو ہیں ینگ، ٹھیک ہے، وہ کھڑی تھیں سہمی ہوئی. تو اس نے موسیٰ نے پوچھا جا کے کہ بھئی تم کیوں نہیں پانی پلا رہی. انہوں نے کہا کہ ہم حیادار عورتیں ہیں، تو یہ مردوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جب یہ سارے چلے جائیں گے کنواں خالی ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا کے تو ہم گھر لے جائیں گے.
موسیٰ نے کہا کہ نہیں ایسی کی تیسی لاؤ میں بکری. انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اب وہاں سمجھ لیں کہ یہ موسیٰ بھاگ گئے دل کو، یا موسیٰ کے دل کو کوئی بھاگ گیا. وہ بچیاں تھیں جناب شعیب علیہ السلام کی، اور اللہ نے ان کی حیا کی، ان کے پردے کی قرآن پاک میں تعریف کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ گھر گئیں، وقت سے پہلے آ گئیں. پہلے اینڈ پہ پانی پلاتی ہوتی تھی، شام کو جا کے. اس دن موسیٰ نے جلدی پلا دیا، وہ چلی گئی. انہوں نے باپ نے پوچھا کہ جلدی آ گئی ہو؟ بیٹیاں ہی تھیں 2 جناب شعیب علیہ السلام کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑا نوجوان آیا اور اس نے اس طرح ہماری مدد کی. تو وہ صفورہ اس بچی کا نام تھا. اس نے تعریف کی، وہ کہا کہ بہت اچھا نوجوان ہے وہ، تو ہمیں اس کو نا گھر بلا لیں، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے تو اسے گھر بلا لینا چاہیے. اب وہ باپ نے اسی کو کہا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ. اب وہ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں کہ وہ بڑی شرماتی لجاتی ہوئی آئی. ٹھیک ہے جی، اور حیا کو سمیٹتی ہوئی. ٹھیک ہے، بڑا شاندار، بڑے سمجھ لیں کہ میں کیا کہوں، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. تو اس نے شرماتے لجاتے کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں. خیر وہ موسیٰ وہاں چلے گئے. انہوں نے وہاں بات بوت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری شادی کرتے ہیں اپنی بچی کے ساتھ، اسی صفورہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس کو حق ماروں گا، میں تو لٹیا پٹیا بندہ بھاگا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ پھر جناب شعیب نے کہا کہ حق میں رہیے گا، تم 7 سال جو ہے نا میری بکریاں چراؤ گے. ٹھیک ہے، تو شاید میں تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں نکاح میں. اور اس شرط پہ نکاح ہو گیا. اب بنی اسرائیل ادھر ہی ہیں، موسیٰ کی قوم ساری کی ساری ادھر ہی، ان پہ تشدد ہو رہا ہے مسلسل. ٹھیک ہے، موسیٰ ادھر انہوں نے 7 سال بکریاں چلانے کی شرط پوری کی. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی، اپنی بیگم کو ساتھ لیا. تو انہوں نے کہا مصر چلتے ہیں. اب لوگ بھول گئے ہوں گے میرا واقعہ، میں نے قتل کیا، اتنے سال گزر گئے ہیں، تو میں جاؤں اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے قبیلے میں. انہوں نے اپنی بیگم کو ساتھ لیا. تو رستے میں سردی تھی بہت، تو وہ کہیں کیمپنگ کی ہوئی تھی انہوں نے رات کو، لیکن سردی بہت ہو گئی، ٹیمپریچر ڈراپ ہو گیا. تو دور سے انہیں کہیں آگ دکھائی دی. انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تم ادھر بیٹھو. ٹھیک ہے، وہ مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ادھر ہوں، وہ ہمیں رستہ بھی بتا دیں، اور میں کچھ آگ بھی لے آؤں جس سے ہم پھر اس کو سیک سکیں، انگارے کچھ اٹھا لاؤں آگ سے، ہم اسے گرمی حاصل کر سکیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو ہی موسیٰ اس آگ کے قریب گئے نا، تو وہ ایک درخت سے نکل رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اس درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب موسیٰ تھوڑا سا ٹھٹکا. تو اللہ نے کہا کہ نہ اپنی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ یہ چھڑی ہے، ایک سٹک ہے، کیا کرتے ہو اس سے؟ فرمایا میں اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہوں اور ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس سے. اللہ نے کہا ذرا پھینکو اس کو. اب یہ خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی انسانیت کے اوپر خطاب کی پہلی شہادت تھی کہ اللہ نے اس طرح ڈائریکٹ کسی انسان سے خطاب کیا. ٹھیک ہے، اگرچہ شکل نہیں نظر آئی موسیٰ کو، لیکن آواز ڈائریکٹ تھی، کوئی میڈیم، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں تھا. تو انہوں نے جناب جو ہی وہ سٹک پھینکی تو اس نے ایک عضدے کی شکل اختیار کر لی. اور موسیٰ بھاگا وہاں سے الٹے پاؤں. اللہ نے اسے آواز دی کہ موسیٰ میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. سبحان اللہ. بہت بڑا خوبصورت جملہ، بڑا اٹریکٹیو جملہ ہے. موسیٰ ہمارے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے.
واپس آ جاؤ اور اسے اٹھاؤ اس کو. ٹھیک ہے جی. اب وہ اٹھایا تو وہ واپس اسٹک بن گئی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے. ہاں وہ اسٹک اب واپس اس کو اسدہ بن گیا تھا. جب اس کو ہاتھ ڈالا وہ واپس اسٹک بن گئی. اس میں ایک لطیفہ بھی ہے, پتہ نہیں سچا واقعہ کہ لطیفہ ہے, کہ اس میں وہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے جب پھینکا اور وہ اسدہ بن گیا تو موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو سانپ نکل آیا یا اسدہ نکل آیا. یہ آیت ہے قرآن کی. اچھا, وہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو محراب میں سامنے سانپ آ گیا. وہ سورت بھی یہی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ سانپ نکل آیا کہ سانپ, وہ پیچھے کہیں وہ اگلی آیت پہ چلے ہو, وہ لقمہ دے, وہ کہے سانپ نکل آیا کیونکہ عربی میں عربی کا پتہ کیا تھا. تو اس نے توڑ کے نماز کہا کہ بھائی موسیٰ رانی میرا سچی مچی سانپ نکل آیا. تو خیر وہ اس کو اللہ نے کہا کہ اب تم میں ایک دوسری چیز میں دکھاتا ہوں, اپنا ہاتھ جو ہے اپنے انڈر آرم میں ڈالو اور باہر نکالو. انہوں نے اس طرح انڈر آرم میں ڈالا اور باہر نکالا تو اس میں سے روشنی لائٹیں نکلی. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ, تم میرے پیغمبر ہو, میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے, اور فرعون باغی ہو چکا ہے, الا طغا. ٹھیک ہے جی, وہ طاغوت بن چکا ہے, اور تم اس کے پاس جاؤ اور بڑی نرمی سے اخلاق سے بات کرنا, اسے سمجھانا. اچھا, موسیٰ نے خیر وہ سمجھ لگ گئی کہ یہ مشن مل گیا ایک. موسیٰ وہاں آئے, خیر وہ جو کچھ ہوا پھر جادوگروں کا مقابلہ, اور پھر وہ وہاں سے لے کے نکلے, پھر وہ پھٹا سمندر. لیکن بنی اسرائیل اس وقت کچھ روایاتوں میں آتا ہے 6 لاکھ تھے, کچھ میں آتا ہے 8 لاکھ تھے, کچھ میں آتا ہے 12 لاکھ تھے. وہ جتنے بھی تھے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ, یہ مصر سے ان کا ایگزائل تھا, ایگزٹ تھا. انٹری تھی یوسف علیہ السلام کے دور میں اور ایگزٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کے دور میں جب یہ گئے تو اٹ واز اے سنگل فیملی ہیڈڈ بائی دیئر فادر ہیونگ 8 sons اینڈ دیئر آف سپرنگ. ایک باپ تھا اور 12 اس کے بیٹے تھے اور آگے ان کے بچے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک فیملی گئی تھی. جب یہ واپس آئی تو یہ ایک قوم تھی. اس کا مطلب ہے یہ صدیوں کا سفر ہے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں جو مانتے ہیں, جی وہ ابھی شروع ہوگا نا جی, ابھی تو ان کا آغاز ہے. ٹھیک ہے. یہ اب ایک فیملی سے ایک قوم بن گئے. اس کا مطلب ہے یہ صدیوں کا پروسیس ہے, کم از کم 400-500 ہزار سال کا تو ہے. اسی لیے ایک فیملی قوم بن گئی نا جی. اچھا, وہ پھر جب ادھر آئے تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات, کیونکہ موجزانہ طور پر ان کو وہاں سے نکالا. پھر ڈیزرٹ میں ان کو پیاس لگی, انہوں نے حال مچا دی. اب یہ عجیب قوم ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں بھی کھاتی رہی اور اپنے پیغمبر سے جھگڑتی بھی رہی. ٹھیک ہے. یہ ایک عجیب نیچر ہے ان کی. اس طرح کی کوئی واقعہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رپورٹ نہیں ہوتا جو اصحاب موسیٰ میں رپورٹ ہوئے. ٹھیک ہے. عجیب و غریب قسم کی انہوں نے, مثلا جب موسیٰ نے کہا کہ اٹھو لڑنا ہے تو سب مکر گئے. کہا کہ تو لڑ یا تیرا رب لڑے. اور جب رسول اللہ نے کہا کہ لڑنا ہے بدر کے مقام پر تو جناب سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ذہن میں بھی نہ لائیے گا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. رب آپ کے رب کی قسم, یہ الفاظ سعد بن معاذ کے, اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ان کی ہوں, آپ کے رب کی قسم آپ ہمیں آگ کے دریا میں یا پانی کے سمندر میں بھی کہیں گے تو ہم چھلانگے لگا دیں گے. یہ اصحاب محمد کا رویہ تھا. اور اصحاب موسیٰ کا رویہ یہ تھا کہ تو لڑ دے تیرا خدا لڑے, اسی نہیں لڑ دے. آج بھی اسی طرح کی الٹی اکڑ قوم ہے یہ. ٹھیک ہے. جس نے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن نافرمانی کے بعد بھی پھر بھی اللہ اپنی نعمتیں نازل کرتا رہا. بہت پتہ نہیں اس میں اللہ کا کیا راز ہے. اب اگلے دن نا
ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی کہ یہ انٹیلیجنٹ کیوں ہے. ہر انوینشن یس بالکل ان کے نام ہے. نیوٹن یہودی تھا, آئنسٹائن یہودی ہے, فلانا جو کچھ بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی انوینشنز. پھر ان کی ترقی دیکھیں کہ ان کے پاس اسرائیل میں کوئی لینڈ نہیں, فرٹائل ڈیزرٹ تھا, تو دنیا کی سب سے جب بڑی ایگریکلچر وہ چلا رہا ہے. اتنے ایک کمرے سے وہ اتنی گندم پیدا کرتے ہیں جتنی ہم ایک مربع سے 25 ایکڑ سے نہیں پیدا کر سکتے. اسٹریٹجی اور پلاننگ میں بھی کتنے سالوں آگے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے, آپ نے کبھی غور کیا اس پہ؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ ڈھونڈوں اس ریزن کو. سائنٹیفک ریزن ہے اس کی. سائنٹیفک ریزن اس کی یہ ہے کہ کیوں یہودی اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. انسان کی جو انہیریٹنس ہے نا, جو جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہے, وہ ڈی این اے کے ذریعے چلتی ہے. ڈی این اے جو ہے وہ ہوتا ہے امائنو ایسڈ سے بنتا ہے. امائنو ایسڈ پروٹین سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ گئے اب آپ؟ یس. کہ امائنو ایسڈ پروٹین سے بنتے ہیں اور امائنو ایسڈ سے آگے ڈی این اے بنتا ہے. انہوں نے منو چھلوا کھایا ہوا ہے دنیا کی کسی اور کائنات کا خوراک. ٹھیک ہے, جنت کی تھی, کہاں سے بھی, اس زمین کی وہ خوراک نہیں تھی, اور تھی وہ پیور پروٹین, پرندوں کا گوشت. آج بھی جو پرندوں کا گوشت ہے سب سے پیور پروٹین وہ ہے. تو انہوں نے ان پرندوں کا گوشت کھایا ہوا ہے جو اس زمین کے نہیں تھے. اس نے نئی پروٹینز بنائی, نئے چین ریئیکشنز ہوئے, نئے امائنو ایسڈ ہوئے, اور ان کا ڈی این اے بڑا سپیریئر ہے. سائنٹیفک ریزن 100% یہی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. کیونکہ انہوں نے وہ کھایا ہوا ہے, ان کے آباء و اجداد نے وہ منو سلوا کھایا ہوا ہے جو اس زمین کی خوراک نہیں تھی. بہت امیزنگ ریسرچ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ان کے ڈی این اے میں واقعی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, اینڈ دے آر ویری شارپ, ویری اسمارٹ پیپل. لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں نے نافرمانی کی ان کا پھر عبرتناک انجام ہمیں دکھایا. یہ نافرمانی بھی کرتے رہے بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ منو سلوا بھی نازل کرتا رہا, اور اب انہیں پاور بھی دی ہوئی ہے, حکومت بھی دی ہوئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس میں نا اللہ کا ایک تو اللہ نے ان کو آباد کیا کنعان میں, جس کو ہم فلسطین یا ارض مقدس کہتے ہیں, بیت المقدس کہتے ہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل کی آغاز میں پڑھتی ہیں جو معراج والی آیات ہیں ہماری. ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلاً. ٹھیک ہے, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. ٹھیک ہے جی, بارکنا حولہ, جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس بستی کے باسی تھے جس کے ماحول میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی. جہاں برکت ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, عذاب کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ بیچتا ہے. ٹھیک ہے, سزا ہے جو بندوں کے ذریعے دی جاتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا سورہ انبیاء میں کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں نا وہ پھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. تو جس کو اللہ نے ہلاک کیا اپنے عذاب کے ذریعے, چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ عاد کی تھیں, چاہے سمود کی تھیں, ٹھیک ہے, چاہے نوح کا شہر تھا, کوئی دوبارہ سے آباد نہیں ہوا آج تک, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں چونکہ اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی اور یہ برکت والی بستی کے مقیم تھے, تو برکت جہاں ہو وہاں عذاب آ نہیں سکتا, تو اللہ نے ان کو پھر پٹوایا اپنے بندوں سے. ٹھیک ہے, جب یہ بگڑتے تھے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ بغاوت کرو گے اور 2 دفعہ تمہیں پھینٹی لگائی جائے گی. ٹھیک ہے,
تو پھر اللہ نے پہلے بخت نصر کو بھیجا، ٹھیک ہے، اچھا، اور ان جب فرسٹ ٹیمپل تباہ ہوا، ہاں فرسٹ ٹیمپل سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ عروج پہ گئے. میں آ رہا تھا اس طرف کہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ ادھر آ گئے، آباد ہو گئے ادھر، ٹھیک ہے. پھر ان کی جنریشنز نے ادھر ملٹی پلائی کیا، اور پھر ان میں ایک بادشاہ پیدا ہوا، ایک پیغمبر تھے، ان کو کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. اس نے انہیں ایک بادشاہ مقرر کیا جناب طالوت کو. وہ ابھی جنگ جاری تھی، داؤد علیہ السلام بچے تھے، ینگ لڑکے تھے، شکار کرتے ہوتے تھے گلیل کے ساتھ. وہ جالوت جو تھا، جس کو گولیٹ بھی کہتے ہیں، وہ اس کا کوئی 9 10 11 12 فٹ قد تھا. سارے ڈر رہے تھے، پورا بنی اسرائیل اسے ڈر کے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. جناب داؤد علیہ السلام نے وہ گلیل کے ساتھ مارا تو وہ صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں زیرہ میں سے، لوہے کی میں، وہ سیدھا آنکھوں میں جا کے وہ گھس گیا، اور وہ جالوت صاحب، گولیٹ صاحب مر گئے. تو الٹیمیٹلی جالوت مر گیا، تو پھر داؤد علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنا دیا گیا. اللہ نے کہنے میں نے داؤد پر کرم کیا، فضل کیا، ان کو کتاب عطا کی، ان کی بادشاہت دی. پھر ان کو سلیمان عطا کیا، اور سلیمان جیسی حکومت کسی کو نہیں دی، ٹھیک ہے. ہر چیز، دنیا کی ہر چیز جناب سلیمان کے تابع کر دی. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو جناب سلیمان کے تابع نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ مخلوقات میں، نہ جمادات میں، نہ نباتات میں، نہ انسانوں میں، ٹھیک ہے. ہر چیز کے اوپر ان کی حکمرانی قائم کر دی. ویسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی، ٹھیک ہے. اچھا، وہ پھر یہ جب اتنے عروج انہوں نے دیکھے تو وہاں ایک اور واقعہ بھی ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ پھر بعد میں کریں گے کہ دجال بھی وہاں نظر آیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر کسی کے اور ٹاپک میں کریں گے. یہاں پھر اتنے عروج جنہوں نے دیکھا، پھر ان کا زوال شروع ہوا. اور یہ زوال میں میرا مطلب پس احمد تو نہیں نا، بخت نصر کیوں آ گیا؟ بخت نصر بابل کا کنگ تھا، پنگے لیتے تھے اس کے ساتھ. پنگے لینے سے یہ قوم کبھی باز نہیں آئی تاریخ میں. مار بھی اس نے پنگے لینے کی وجہ سے ہی کھائی ہے، شرارتوں کی وجہ، سازشوں کی وجہ سے. ہٹلر نے کہا تھا نا کہ میں نے بہت مارے ہیں، لیکن کچھ اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیوں مارا ہے. صحیح، بڑا معنی خیز جملہ ہے اس کا. میں سارے بھی مار سکتا تھا، کچھ اس لیے چھوڑ دیے کہ آنے والے انسانوں کو پتہ لگے کہ میں نے کیوں مارا تھا. تو یہ باز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وہی ان کی حرکتیں رہیں، مار بھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، شرارتیں بھی کرتے. وہ اخیر اکا ہوا تھا بخت نصر، اس نے آگے حملہ کیا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ٹھیک ہے. یہ اس قابل ہی نہیں رہے تھے، آپس میں لڑ کے فرقہ بندی، دین بدل دیا، سود کو حلال کر دیا، اپنے آپ کو چوزن سیڈ قرار دے دیا، پوری انسانیت کو جینیٹائل قرار دے دیا، ٹھیک ہے. کہا کہ جینیٹائل کے ساتھ اسی طرح کا سلوک روا رکھنا جیسا ہم کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ رہا. ہمیں یہ جینیٹائل سمجھتے ہیں. کل پرسوں میں ان کی ایک ربی کے ساتھ بات کر رہا تھا ای میلز پہ، تو اس نے کہا یو آر جینیٹائل، تو ہم جینیٹائلز کا بھی احترام کریں گے جب ہماری حکومت آئے گی. میں کہا اچھا 10 نہ تینوں میں، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں جینیٹائل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جسٹ لائک یہ کاکروچ اور یہ وہ مچھر مکھی، ٹھیک ہے، بکری بھیڑے ہیں، لائک دیٹ کہ ہم وقت ضرورت ہم انہیں مار کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں اسی کیٹیگری میں رہتے. انہوں نے ایک رانکن اس کی وجہ سے کہ ہمیں تو آسمان سے کھانا آتا رہا، تو یہ کہتے ہیں وی آر دی چوزن سیڈز. صحیح. تو غرور کی ان کی وجہ یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور شیطانی اللہ کے نبیوں کی بد دعا ہے انہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا اکون، یعنی کہ میں اکتا گیا ہوں اللہ اس قوم، جاہل قوم سے، ٹھیک ہے جی. یعنی انہوں نے اپنے صحاب کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ میں ان کی جہلیت سے عاجز آ چکا ہوں، اکتا چکا ہوں. اچھا، یہ پھر ہوا یوں کہ پھر جب بخت نصر آیا، اس نے ٹیمپل تباہ و برباد کر دیا، تو ان کو ساتھ لے گیا. وہ اس نے کیا یہ کہ بوڑھے بوڑھیاں مار دیے اس نے سارے، اور جو ینگسٹر تھے، ہنرمند لوگ تھے، اور عورتیں، لڑکیاں ان کی، وہ ساتھ لے گیا. وہاں جا کے پھر یہ بستے رہے. اور اب یہ گئے تھے یہاں سے، کنعان سے، فلسطین سے چلے گئے بابل میں. وہاں ٹیکنالوجی تھی، وہاں زراعت تھی، وہاں خوشحالی تھی. انہوں نے وہاں جادو شادو شروع کر دیا،
ٹھیک ہے نواں ہاں یعنی بنی اسرائیل کبھی شر پسندی سے باز نہیں کبھی نہیں باز آئیں گے. انہوں نے وہاں بھی لوچ تلنا شروع کر دیا جناب, پیری فکری شروع کر دی, ڈیرے بنا لیے اپنے, ادھا بابل انہوں کا مرید ہو گیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا انہوں نے. صحیح. اچھا پھر وہ جو بندہ آیا وہ جس کو کہ خورس کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس نے کہا کہ یار انہوں کو جان چھڑاؤ, اس تو بغیر نہیں. انہیں انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی اتنے بندہ غیر بابلین نہیں رہ سکتا, چلو نکلو اتوں. انہوں نے ان کا وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ وہاں پیر بن گئے ہوئے تھے اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. اس نے کہا نہیں یار تم نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ اتوں. انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو پھر ہمیں تو اپنی عبادت گاہ بنانی پڑے گی, تو اس کے لیے وسائل. انہوں نے کہا یار جتنا مرضی پیسہ لے, میری جان چھڈو. اس نے اور یہ بات سیکنڈ ٹیمپل کی کر رہے تھے. سیکنڈ ٹیمپل اس نے پھر سیکنڈ ٹیمپل اس نے بنا کے دیا کہ خورس نے ان کو, تاکہ اپنی جان چھوٹے. ہاں کہ میری جان چھڈو تو دوسری جاؤ اتوں. وہ سارا پیسہ اس نے لگایا, انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا. لیکن اس کے بعد پھر عجیب و غریب معاملات میں یہ چلے گئے, یہاں تک کہ انہوں نے ایک ان کا بادشاہ تھا, اس نے ایک لڑکی کے اوپر وہ عاشق ہو گیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھ میری بات سن, تو میری ماں کے ساتھ بھی سوتا رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن وہ باز ہی نہ آیا. اللہ کے نبی اس وقت تھے جناب یحییٰ علیہ السلام. اچھا اس نے نا وہ وہاں رہنا شروع کر دیا, اس لڑکی نے بھی محل میں. یحییٰ علیہ السلام نے کہیں اس پہ فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, بادشاہ جو کر رہا ہے. اس لڑکی نے اس بادشاہ کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ رات اس وقت بسر کروں گی جب تو یحییٰ کا سر لائے گا. اور ان کمینوں نے جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کیا اس لڑکی کو. ٹھیک ہے, یہ اس لیول تک گر گئے. ٹھیک ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, ان کی ماں کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگا دی. کیوں کہ ان کے مولوی, ان کے راہب جو تھے وہ ایک ٹھیکیداری کا نظام بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے ساری حرکات کرتے تھے. نہیں, ایک ٹھیکیداری کا میں کہتے تھے کہ دین کا ٹھیکیدار ہم ہیں, ہم جو تشریح کریں گے دین کی وہی دین ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو بڑا ان کا یار یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی والدہ کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا. اچھا اس کے بعد پھر جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے واپس آئے تو یہ سود کا کاروبار کر رہے تھے بیٹھے. انہوں نے بیت المقدس میں دکانیں بنائیں, ٹیبل رکھے ہوئے تھے, کاؤنٹرز بنائے ہوئے تھے ہر بندے نے اپنا, اور وہاں یہ سود کا لین دین کرتے تھے. اور ان کا آج بھی نظریہ یہ ہے, یہ یہودی سود نہیں لیتا, ان کو قرضے فری دیتے ہیں. اچھا, یہ انٹرسٹ ریٹ صرف باقی مذاہب کے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہودی سے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا جائے گا, جینیٹائل سے انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک قوم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد وہ جناب مسیح علیہ السلام کو غصہ چڑھا, انہوں نے ان کی ساری میزیں الٹ دی وہاں پہ. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر سازش کی. انہوں نے ادھر رومن بادشاہ تھا, یہ اس کی اس وقت صوبہ تھا ایک, یہ بت پرست تھا, وہ اس کے پاس گئے. اسے کہا کہ یہ بندہ تو جناب سارے سسٹم خراب کر رہا ہے, مملکت کو اجاڑ دے گا. تو اس نے کہا کہ یار تمہارے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہے کہ تم اپنے کرمنلز کا فیصلہ اپنی کتاب کے مطابق کرو گے, ہم صرف امپلیمنٹ کریں گے, تم فیصلہ کر لو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. تو اس دوران میں ایک لڑکی کے اوپر انہوں نے زنا کی حد لگائی, اور اس لڑکی کو شہر کے میدان میں لا کے سنسار, کیونکہ سنساری کی سزا تورا میں ایکچوئل قرآن میں نہیں ہے. تورا میں سزا ہے کہ جو میریڈ لڑکی زنا کرے گی, ایک لڑکا کرے گا, ان کو ڈیتھ ٹو سٹون دی جائے گی, سٹوننگ کی جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ انہوں نے اس لڑکی کو سٹوننگ کے لیے کھڑا کیا. جب بالکل سٹون شروع ہونے والے تھے نا, تو مسیح علیہ السلام وہ نکلے باہر ہجوم سے, کہا خبردار رک جاؤ, اس کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے زندگی میں کبھی خود یہ کام نہ کیا ہو. اور یہ یاد رکھنا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کرتے ہو اور تم گھروں میں کیا کھاتے ہو, کیا چھپاتے ہو, اس لیے جھوٹ نہ بولنا.
پورا شہر واپس چلا گیا. یعنی پورے شہر میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے خود یہ کام نہ کیا. اللہ کے پیغمبر نے ان کو ننگا کر دیا اور برسر عام ننگا کر دیا. یہ ریونج فل ہو گیا. پھر یہ گئے رومن بادشاہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے, اس کو پھانسی دے دی جائے. اس نے کہا مجھے خطرات ہے. اس نے پھانسی اس کو دیتے تھے سولی پہ, ٹھیک ہے جی, کروسیڈ, ٹھیک ہے, کروسیفائی کرتے تھے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ٹی شیپ کی لکڑی بناتے تھے اور اس کے اوپر بازو ایسے لگا کے کیل ٹھونک دیتے تھے. جسم میں کیل ٹھونک کے تو اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. وہ بندہ وہاں سسکتا پتہ نہیں 10 دن بعد موت آتی تھی, 15 دن بعد آتی تھی, 6 دن بعد آتی تھی. وہ سسکتا مر جاتا تھا ادھر. بڑی اذیت ناک موت تھی کروسیفیکیشن کی. تو انہوں نے کہا جی اس کو کروسیفائی کرنا ہے ہم نے. تو خیر اللہ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میں نے اپنے بندے کو بچا لیا. اب جب انہوں نے یہ حرکت یا علیہ السلام کا سر لے دیا, ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں, اللہ نے کہا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے انبیاء کو یقتلون انبیاء بغیر الحق, بغیر کسی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. علیہ السلام کے ساتھ کیا, بڑے انبیاء کے واقعات ہیں. انہوں نے کسی کو, ایسی خبیث قوم ہے, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور یہ وہی ایٹیچیوڈ ہے جو آج ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ ہے, جو مذہب بیان کریں گے ہم کریں گے, جو مولوی کہتے ہیں, سیم وہی ایٹیچیوڈ تھا. اچھا, یعنی اللہ کے پیغمبروں کو کہتے تھے کہ تینوں نہیں پتا یار, مذہب تو سانو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اکثر لڑائی یہ تھی کہ اللہ کے نبیوں کو کہتے تھے کہ اور یقین کرے مجھے کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہمارے میں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر کبھی کوئی نبی آ جائے نا, ساڑھے مولویوں نے نہیں ماننا. استغفر اللہ. جی دیکھ لیجیے گا, یہ اس لیول پہ چلے گئے ہوئے ہیں. یہودی بھی اس لیول پہ ہی تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ جب پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک فیصلہ نافذ کیا کہ میں تمہیں اب بکھیر دوں گا دنیا میں. اور پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ میں عذاب تو اس بستی پہ لا نہیں سکتا, میں نے وہاں برکت رکھی ہوئی ہے, اب میں تمہیں مرواؤں گا دوبارہ اسی رسول سے جس کو تم نے کروسیفائی کیا ہے نا اپنے تئیں. اوکے, ٹھیک ہے, وہ ساری جی اس بات کی سزا ہے. ان کی سزا اب پینڈنگ رکھی گئی ہے, اسی رسول کے ہاتھوں ان کو مروایا جائے گا جس کو انہوں نے زنا کی پیداوار کہا اور جس کو ذلت امیز موت اپنے تئیں آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دے دی. اچھا, اسی لیے ڈرے بھی اتنے ہوئے ہیں یہودی. جی 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 بالکل, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کی تاریخ یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر عذاب اللہ نے دوبارہ ڈائریکٹ تو نہ بھیجا, پھر بندوں سے مروایا. پھر رومن جنرل تھا ٹائٹس, وہ آیا, اس نے پھر ان کی بکری بول ڈلا دی نا, اس نے پھر ٹیمپل سارا مسمار کر دیا اور ان کو بگا دیا. اس نے بجائے مارنے کے ساتھ لے جانے کے نا, اس نے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ. پھر یہ باغے دنیا میں پھیل گئے. اس کو یہ کہتے ہیں ڈائسپورا. اور یہ اتنے گندے, اتنے منافق لوگ ہیں کہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسلم ایرا واز دا گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا. مسلمانوں نے ان کو اتنی رواداری کے ساتھ رکھا, ٹھیک ہے. اور آج یہ ہمارے بچے مار رہے ہیں. یہ سمپولیے ہیں, یہ سانپ ہے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو چیزیں کی ہیں یعنی ان کو پتا ہے, اسی لیے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں, اور اپنے جو مسیح ہے اس کو بھی اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تو ان کا انجام کیا ہوگا. ان کے پاس اتنے انبیاء آئے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پتا ان کی تعداد کتنی ہے. ان کے پاس اتنی کتابیں آئی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پتا, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے نبی آپ کو یہ اس طرح یہود اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب ظاہری طور پر اگر ہم تورا دیکھیں تو تورا میں تو یہ کوئی ایسی نئی چیز لکھی, اس کا مطلب ان کے پاس اور بھی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنی کتابیں اللہ نے ان کو عطا کی, جتنے نبی ان کو عطا کیے, دنیا میں کسی قوم کو عطا نہیں. انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے. انہیں یہاں تک پتہ تھا کہ اس شہر میں رسول اللہ آنے ہیں. انہیں یہاں تک پتہ تھا کہ اس بندے کے گھر پیدا ہونے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے, اس کے باقاعدہ واقعات ہیں. وہ جو یہودی نجومی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھ کے پہچان لیا تھا. ہاں, جس نے کہا تھا قتل کر دو. ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا, ٹھیک ہے جی, یعنی چھوٹی عمر کا تھا, تو میں نے, ہمارے محلے میں یہودی رہتے تھے, تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ شام کو نا اپنی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اونچی اونچی, اور آسمان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا, آپ کا اپنے بڑے سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی کسی نے پوچھا ان سے جا کے, تو انہوں نے کہا کہ آج ایک ستارے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ کا آخری نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک ان کو مدینے کی لوکیشن پتہ تھی, ٹھیک ہے, ان کو ہر چیز پتہ تھی, اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا, اور یہ دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اور عیسائیوں کی تو دشمنی ایسی ہے کہ نہ عیسائی سوچتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو تو انہوں نے سولی چڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو تو آپس میں سلام بھی نہیں لینی چاہیے اگر سچے مذہب پہ ہوں. یس. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, جس کے نبی کو سولی چڑھایا ہو اس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ نجس لوگ ہیں, انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے. اللہ نے قرآن میں اس اتحاد کی نگیشن کی تھی, اس کو رد کیا تھا کہ یہود و نصارہ میں اتحاد ہو تو تم اکٹھے ہو جانا, ان کی اتحاد میں شامل نہیں ہونا. صحیح. تو مسلم امہ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ ان کی مختصر سی تاریخ ہے کہ یہ پھر ہوا یہ کہ جب یہ ڈائسپورا میں چلے گئے, بکھر گئے, پھر جب کوئی پولینڈ چلا گیا, کوئی یورپ ماسکو چلا گیا, کوئی انڈیا آ گیا, لائک وائز دنیا کے جس جہاں منہ آیا نا وہاں یہ سمجھتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان پہ پرسیکیوشن چلتی رہی, لیکن عثمانیوں نے کے دور تک ان کا کوئی نہیں قبضہ تھا. سیدنا عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہودی عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم آپ کے سامنے صرف اس صورت میں سرنڈر کریں گے اگر آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ یہودی اس ملک میں نہیں رہ سکتے. صحیح. انہوں نے پھر جناب یہ کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ رہ نہیں سکتے, رائٹ آف پراپرٹی بھی نہیں رکھتے, لیکن یہ عبادت کے لیے آئیں گے اور عبادت اپنی کر کے چلے جائیں گے. یہی 1200 سال رہا معاہدہ. پھر روتشائلڈ نے جب دولت, سونے جو ہے, ہیرے جواہرات چوری کیے افریقہ سے, اس کے پاس بڑی دولت آ گئی, تو اس نے عثمانی خلیفہ کو آفر کی کہ تم عمر والا معاہدہ توڑ دو اور ہمیں رائٹ آف پراپرٹی دے دو, تو ہم تمہارے سارے قرضے اتار دیں گے. وہ نہیں مانا. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ عیسائیوں کو آگے لگا کے اب مسلمان کمزور ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کو اللہ نے پھر کہا قرآن پاک میں کہ جب آخری وقت آئے گا تو میں تمہیں اکٹھا کر لوں گا. تو یہ اپنی چال چل رہے ہیں, اللہ اپنی چال چل رہا ہے. تو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے, کوئی پولینڈ کا ہے, کوئی آسٹریا کا ہے, کوئی آسٹریلیا کا ہے, بھرا پڑا ہے. جو اسرائیل ہے اس کا ہر باشندہ کسی دوسرے ملک کا بھی شہری ہے, لیکن انہوں نے وہاں اکٹھے کیے پوری دنیا سے, گروہ در گروہ, اور یہ اب اپنی طرف سے یہ حکمرانی کرنے آئے ہیں. ہماری نظر میں یہ موت کا شکار ہونے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی مختصر سی ہسٹری ہے جی. بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن وہ سکپ کرنے پڑے کہ ایک کس میں یا ایک ایپیسوڈ میں یہ بیان نہیں ہو سکتا. تو آگے پھر ان کا اگلا کردار ہے کہ انہوں نے آخر الزمان میں کیا کرنا ہے اور کس طرح یہ دنیا کا ان سے جان چھوٹے گی, تو وہ پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہوگا سر. تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے, نافرمانیوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے دی,
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رسی کو ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو انہوں نے سارے معاملات کیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ کریں گے اس میں اینڈ آف ٹائمز کے جو سائنس آپ نے بتائے اور جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، ان کی ریڈ ہائفرز کی ساری جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی وہ کیا تھی، اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہسٹری پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے اور آخر الزماں میں بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوگا اس پر بات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ.